بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، جتنے بھی لوگ جادو جنات سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، نافرمان اولاد، گستاخ بے ادب اولاد کے ہاتھوں سے، یا اللہ پاک ان ماں باپ کے بچوں کو فرما بردار اور تابعدار فرما۔ یا الہی تمام مسلمانوں کو تمام امت محمدیہ کو یا اللہ پاک اتفاق و اتحاد عطا فرما اور تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ جس نے بھی دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ پاک پوری دنیا سے جتنے مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے پہلے سے کومنٹ بھیجے ہوئے ہیں اور اپنے میسیجز کے ذریعے سے انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے، یا اللہ پاک ان تمام کی حاجات کو، تمام کی دعاؤں کو، تمناؤں کو تیرے دربار علی شان میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سب کے ناموں سے کاموں سے واقف ہے، یا الہی ان تمام کی دعاؤں اور حاجات کو پورا فرما، یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ اولاد کے ہاتھوں بہت پریشان ہے، اولاد بڑی نافرمان ہے اور گستاخ بھی ہے، بے ادب بھی ہے، کہنا نہیں مانتی، چڑچڑے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص عمل اور خاص وظیفہ بتائیں۔ محترم ناظرین کرام، دیکھنا یہ ہے کہ اولاد نافرمان کیوں ہے، اولاد کے ہاتھوں آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو میں والدین کو سب سے پہلے، یہ سوال چھوٹا ہے، جواب بڑا ہے، اور اس سوال کی کئی جہتیں ہیں اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ اولاد، سب سے پہلے اسی سوال کو دیکھنا ہے کہ اولاد نافرمان ہے کیوں؟ کیا اس میں ہمارا کوئی رول تو نہیں ہے، کوئی اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، کوئی اس میں ہمارا عمل دخل تو نہیں ہے؟ بعض اوقات والدین کے اعمال کی وجہ سے، والدین کے قول و فعل کی وجہ سے اولاد نافرمان، گستاخ، بے ادب ہو جاتی ہے اور چڑچڑاپن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور نافرمانی کا عنصر ان کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض جہتوں سے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو رزق حلال ان کو کھلا رہے ہیں، وہ رزق حلال بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، اس میں سود کا، رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے، ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا پیسہ تو نہیں ہے، چوری ڈکیتی کا پیسہ تو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ گھر کے اندر بدعمالیاں تو نہیں ہو رہی، نماز بے نماز تو نہیں ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت سے محروم تو نہیں ہیں، والدین جھوٹ بول رہے ہوں، غلط بیانیاں کر رہے ہوں، بد زبانیاں کر رہے ہوں، تو ان کے ان رویوں کی وجہ سے بھی اولاد نافرمان، گستاخ اور بے ادب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے چیزیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کلمے پہ عمل نہیں کرتے۔ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ نفی اثبات ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو کلمے کے معنی کا نہیں پتا، کلمے کے ترجمے کا نہیں پتا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ترجمے کا تو پتا ہے، معنی کا تو پتا ہے، لیکن کبھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں؟ اس کی اگر چشمدید گواہی دیکھنی ہو تو آپ محلے کی مسجدوں میں چلے جائیں، محلے کی مسجد میں جا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آئے اور کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آئے۔ ان کو نہ دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کے گھر کے اندر کتنے مرد حضرات ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جا کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے گھر کے اندر مسجد بنائی ہوتی، مسجد البیت اسے کہتے ہیں، وہاں بھی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی سہولت اتنی ہے، جہاں
زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاکیزہ فرما دیا ہے، لیکن پاکیزہ فرمانے کا مطلب جہاں نماز کا وقت ہو جائے، آپ کو مسجد نہیں ملی، آپ نماز ادا کر لو، باوضو ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سجدے نہیں کرتے، ان کی جبینیں، ان کے ماتھے سجدے سے محروم۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ رزق ہم کتنا کھلا رہے ہیں، کیسا کھلا رہے ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے گھر کے اندر رویوں کو کیسا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے، آپ کے ملازم نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے ماتحت نافرمانی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو اس نافرمان اولاد کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ایک عمل شروع کر لیں ہر نماز کے بعد، اول آخر 11 بار درود پاک اور 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ سورۃ الطارق کی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سورۃ الطارق، اس کی یہ آیت مقدسہ ہے۔ یہ پڑھ کر اولاد کی اصلاح کے لیے اور فرما برداری کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک میری اولاد کو، میرے بچوں کو، میری بچیوں کو تابعدار فرما دے، فرما بردار فرما دے، ان کو نافرمانی کی لعنت سے محفوظ فرما۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو 100 مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر دیں۔ وہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو پلانا ہے، اور دل کے اندر آپ نے تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کو میرے فرما بردار بنا دے، میری ذریت کو، میری اولاد کو، میری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے بڑوں کا فرما بردار رکھنا۔ اب دعا سن لیجئے، وہ دعا کون سی ہے؟ سورۃ الطارق کی وہ آیت مقدسہ کا ایک حصہ ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ 100 مرتبہ آپ اس آیت مقدسہ کو پڑھیں، اول آخر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ اول آخر 11 بار پڑھیں، 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اور پھر پانی کے اوپر دم کر کے سارے بچوں کو پلائیں، 11 دن تک پلاتے رہیں۔ افاقہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کسر رہ جائے تو پھر 11 دن کے لیے پڑھ کے پانی رکھ لیں اور روزانہ ان کو پلاتے رہیں۔ انشاءاللہ اولاد نافرمان جو ہے، گستاخ جو ہے، بے ادب جو ہے، وہ اولاد تابعدار ہو جائے گی، فرما بردار ہو جائے گی، خدمت گزار ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرنی ہے، اور خود بچوں کو نماز کا حکم بھی دینا ہے، اور رزق حلال کھلانے کی ان کو کوشش کرنی ہے، اور ہر طرح کے نجائز اور حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ میری دعا ہے، چلے دعا کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، جتنے بھی لوگ جادو جنات سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، نافرمان اولاد، گستاخ بے ادب اولاد کے ہاتھوں سے، یا اللہ پاک ان ماں باپ کے بچوں کو فرما بردار اور تابعدار فرما۔ یا الہی تمام مسلمانوں کو، تمام امت محمدیہ کو یا اللہ پاک اتفاق و اتحاد عطا فرما، اور تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ جس نے بھی دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، یا اللہ پاک پوری دنیا سے جتنے مسلمان ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے پہلے سے کومنٹ بھیجے ہوئے ہیں اور اپنے میسیجز کے ذریعے سے انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے، یا اللہ پاک ان تمام کی حاجات کو، تمام کی دعاؤں کو، تمناؤں کو تیرے دربار عالی شان میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تو سب کے ناموں سے، کاموں سے واقف ہے، یا الہی ان تمام کی دعاؤں اور حاجات کو پورا فرما، یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔